इस सेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है, और लुकअप के नाम से हम इस फार्मूले को एक्सेल में जानते हैं। लुकअप का फार्मूला बेसिकली डेटाबेस में से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करने यानी रिकॉर्ड को सर्च करने में हमारी मदद करता है, और इसके लिए मैं एक छोटी सी डेटाबेस बनाकर आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं फार्मूले का नाम लुकअप टाइप कर लेता हूँ ताकि हमें ये याद रहे कि हम लुकअप के फार्मूले पे काम कर रहे हैं। लुकअप के फार्मूले को यूज़ करने के लिए मैं एक छोटी सी डेटाबेस बना रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी फर्स्ट क्वार्टर के रिकॉर्ड को यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉई है लाइक मोहम्मद, इन एम्प्लॉइज़ का डिफरेंट के अंदर बिजनेस यहाँ पर बता देते हैं। एक कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इसकी स्मॉल सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि इसका एक लेआउट, एक शक्ल थोड़ी सी बनकर सामने आ जाए। नाउ ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई। मैं रिकमेंड करूंगा कि लुकअप की कमांड को इस्तेमाल करने से पहले आप नेम की हेडिंग पे खड़े रहकर तमाम रिकॉर्ड को सॉर्ट ज़रूर कर लें। तो सॉर्ट करने के लिए हम डाटा के टैब में जा रहे हैं और यहाँ पर A to Z सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉर्ट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि तमाम नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि रिकॉर्ड को सर्च करने में हमें आसानी होती है, हमें किसी किस्म के प्रॉब्लम का बाद में जो है वो फेस नहीं करने पड़ते। देन अब मैं दो सिंपल हेडिंग्स यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जिसके ज़रिए हम रिकॉर्ड कॉल करेंगे। मैं एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल मैसेज लिख रहा हूँ, टाइप इन दिस सेल, और दूसरा सवाल है द फैब फर्स्ट हम लिखते हैं जैन का रिजल्ट, जैन वैल्यू फॉर दिस पर्सन इस। दो बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम रिजल्ट अपने दिखाएंगे। ना रिकॉर्ड हमें चाहिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल इरफान का इस सेल में। तो इस सेल पर आने के बाद हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे और फार्मूला है इक्वल्स टू लुकअप। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक्सेल में हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल की साइन के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर भी इक्वल के साथ फार्मूले को स्टार्ट किया, इक्वल टू लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है लुकअप की वैल्यू बताइए। सिंटैक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। वंस अगर सिंटैक्स हमारे समझ में आ गया तो फिर हम आसानी से उस पर काम कर सकेंगे। कहता है कि लुकअप की वैल्यू बताइए, यानी रिकॉर्ड कौन सा सर्च करना है। तो हमने कहा कि रिकॉर्ड ये जो है, जो भी सेल में लिखा गया है उसको सर्च करें। देन कहता है कॉमा लगा दें, हमने कॉमा लगा दिया। कहता है रिकॉर्ड कहाँ से सर्च करें, तो हमने कहा कि रिकॉर्ड इस डेटाबेस में से सर्च करें। तो हमने इंटायर डेटाबेस की प्रॉपर्ली रेंज क्रिएट कर दी। देन उसके बाद कहता है कॉमा लगा दें, हमने कॉमा लगाया, और कहता है कि किस सेल कॉलम में जाकर बेसिकली रिकॉर्ड के रिजल्ट को सर्च करे। तो हमने कहा कि जैन के कॉलम में जाए और यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड हो उसको ले आए। फाइनली हमने इंटर किया। आप देखें इरफान के जो जनवरी का बिजनेस है वो 30 रुपीज़ का है, तो वो बिजनेस यहाँ पर हमें वो नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने आतिफ यहाँ पर टाइप किया, तो आप देखें आतिफ का बिजनेस 90 रुपीज़ है, वो हमें दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं और रिकॉर्ड सर्च करता हूँ लाइक सलीम, तो सलीम का जो बिजनेस है जनवरी का वो 40 रुपीज़ है। अब इसी फार्मूले को हम फैब और मार्च के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सेम क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, द फैब वैल्यू फॉर दिस प्रोसेस एंड द मार्च वैल्यू फॉर दिस पर्सन। सेल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं।
اور سیم فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے؟ ہم نے کہا آپ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہو اس ریکارڈ کو سرچ کرے. کاما کہاں سے سرچ کرے؟ ہم نے کہا کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں، لیکن اس دفعہ ڈیٹا بیس کے فیب کے کالم میں جائے اور ریکارڈ کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں سلیم کا جو فیب کا بزنس ہے وہ 130 روپیز ہے. سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا. ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. اس سیل میں جو بھی ویلیو ہے اس کو سرچ کرے، اس ڈیٹا بیس میں جا کے سرچ کرے، لیکن مارچ کے کالم کی ویلیو کو سرچ کرے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. سلیم کا مارچ کا جو بزنس ہے وہ 230 روپیز ہے. اگر میں یہاں پر نیم کو چینج کرتا ہوں، لائک میں نے زاہد کا نام لکھا، تو زاہد کا جین میں بزنس 60 روپیز، فیب 150 اور مارچ 250 روپیز ہے. تو لک اپ کے ذریعے ہم ایک بڑی جوائنٹ ڈیٹا بیس میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر سرچ کرنا چاہیں تو وہ ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ڈفرینٹ سینیریو میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلاں امپلائی نے لاسٹ منتھس میں کتنا کمیشن جو ہے وہ حاصل کیا، یا اس کی کیا ورکنگ ڈیز تھے، یا اس کی کیا پروگریس تھی. یہ تمام چیزیں بیسیکلی ہم لک اپ کے فارمولے کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسی حوالے سے ایک اور فارمولے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایچ لک اپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ایچ لک اپ کا فارمولا بیسیکلی را کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس فارمولے کے لیے بھی ہم ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس کریٹ کر کے وتھ ایگزامپل اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں فرسٹ کوارٹر کے بزنس کو ٹائپ کر لیتا ہوں، بلکہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں جسٹ اس کو کاپی پیسٹ ہی کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکیں. یہ ایک ڈیٹا بیس میرے پاس موجود ہے. اس میں یہاں یہ ہماری رو نمبر 1 ہے، اور اسی طرح سے اب نیکسٹ روز یہ ساری ہوں گی ہماری. ایک سمپل کوشچن ٹائپ کر کے ہم ریکارڈ کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشچن ہے ہمارے پاس لائک ٹائپ look for and withdraw needs to be picked out. یہ ہم نے ایک سمپل سا کوشچن یہاں پر ٹائپ کیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سمپل سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ فیب کے ریکارڈ کو سرچ کرے، اور فیب کے منتھ میں را نمبر 5 میں جو بھی ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو بیسیکلی یہاں پر پرنٹ کر دیں. تو فارمولا ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو فارمولا ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں ایکولس ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ ویلیو بتائیے کیا چیز سرچ کرنی ہے. ہم نے کہا آپ فیب کے کالم میں جائیے اور ریکارڈ کو سرچ کریں، کاما فیب کا کالم ڈیٹا بیس ٹیبل مانگ رہا ہے. ہم نے کہا ٹیبل ہمارا یہ ہے. یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ رینج کریٹ کریں گے تو اس میں ہیڈنگز یعنی کالم کے نام بھی رینج میں ہونے چاہیے. دین اس کے بعد کاما، اور ہمیں را نمبر 4 چاہیے، کاما ڈیٹا جو ہے وہ کنڈیشن میں فالس ٹائپ ہوگی. فائنلی انٹر. فیب کے کالم کے اندر 4th را میں 120 کی ویلیو موجود ہے، یہ دیکھیں. اسی طرح سے اگر میں لائک فیب کی جگہ مارچ لکھتا ہوں تو مارچ کے 4th را میں 220 روپیز ہے. مارچ کے 5th را کے اندر لائک 230 روپیز ہے. جین کے اندر لائک 4th کالم میں 30 روپیز ہے. جین کی 6th را کے اندر لائک 50 روپیز ہے.
تو اس طرح سے ہم انڈیویجولی ریکارڈز کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈیٹا بیس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس ڈیٹا بیس کچھ اسی طرح کی ہو، لیکن اگر اس میں امپلائی کے نام بھی موجود ہوں تو ریکارڈ کو کس طرح سے سرچ کیا جائے گا، اس ٹیکنیک کو ہم ایچ لک اپ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اسی ڈیٹا بیس کاپی کرتا ہوں اور نیچے پیسٹ کر رہا ہوں، اور یہاں پر ایک نئی ہیڈنگ لائک امپلائی نیم ٹائپ کر کے، امپلائی کی نیم کی لسٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم اسی کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مجھے اس ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ نیم اور منتھ وائز چاہیے. تو اس کے لیے ہم ایک ہیڈنگ بنا لیتے ہیں سمپل سی، لائک میں نے کوشچن ٹائپ کیا، ٹائپ لک فار، اور سیکنڈ ہے ٹائپ نیم لک، اور ہم کہتے ہیں دا ریزلٹ اس. اب ہمیں ریکارڈ سرچ کروانا ہے لائک فیب کا، اور ریکارڈ چاہیے لائک فن کا. یہاں پر دونوں کالم کو ہم لوگ کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں. اب ہم اس پہ فارمولا سٹارٹ کریں گے، ایکولز ٹو ایچ لک اپ بریکٹ اوپن. ہم نے کہا سب سے پہلے آپ منتھ میں جائیں، تو ہم اسے بتاتے ہیں کوما منتھ کا ٹیبل، منتھ کا ٹیبل یہ ہے، اینڈ دین کوما. اور اب ہم اسے بتاتے ہیں کہ میچ کرے، کیا چیز میچ کرے، نیم کو، کوما. تو نیم کا ٹیبل کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ نیم کا ٹیبل سارٹ آف کچھ یہ ہے. دین اسی طرح سے کوما 0، دین بریکٹ کلوز پلس 1 اور کنڈیشن فالس. فائنلی ہم اس کو انٹر کرتے ہیں. آپ دیکھیں فیب کے منتھ میں عرفان کا جو بزنس ہونا چاہیے وہ 130 ہے، تو وہ ہمیں بتا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں فیب کی جگہ لائک مارچ لکھتا ہوں تو مارچ میں عرفان کا بزنس 230 روپیز ہے، اور اگر میں جین لکھتا ہوں تو اس کا بزنس 40 ہمیں دکھا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں جین کے اندر وسیم کا بزنس دیکھنا چاہتا ہوں تو جین میں وسیم کا بزنس 80، اور اگر میں فیب لوں تو وہ 170، اور اگر میں مارچ کا بزنس دیکھنا چاہ رہا ہوں تو وہ 270 روپیز ہے. اگر میں اس کو منتھ وائز کرنا چاہوں تو میں یہاں پر اسی طرح سے ان کے تمام ریکارڈز کو منتھ وائز بھی حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ جس کے ذریعے ہم ایچ لک اپ کو اور میچ کو یوز کرتے ہوئے نیم کے حوالے سے امپلائی کے نیم کو سرچ کروا رہے ہیں منتھ کے اندر، اور اس منتھ میں امپلائی کا کیا کمیشن ہے یا کیا بزنس ہے، اسٹیٹس ہے، اس کے ریکارڈ کو ہم ایگزیکٹلی ایچ لک اپ کے ذریعے نیچے دیکھ پا رہے ہیں.